اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا کوئی کنٹیکٹ نمبر، کوئی رابطہ نمبر، کہ کوئی ایسا ذریعہ کہ جس سے مجھ تک کنٹیکٹ ہو سکے وہ میں نے یہاں پر ایڈ نہیں کیا ہوا۔ تو یہ والی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اب میں نے اپنا جی میل ایڈ کر دیا ہے۔ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی ویڈیو بنوانی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے جی میل پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، میں اپنا ذاتی موبائل نمبر کسی کو نہیں دیا کرتا سوائے ان کے جن کو میں بہت پرانے میرے تعلقات ہیں جن کے ساتھ یا جن کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آج میرا ٹاپک تو کچھ اور ہی تھا، لیکن مجھے یہاں پر ایک دو دوستوں کی طرف سے بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ ہمیں یوٹیوب کے چینل پر نظر آتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن پر کلک کرو، لیکن آپ ہمیں ملنے نہیں آتے۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی کو جا کر مل سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ملنا ملانا یا کسی کے ساتھ دوستی رکھنا یا بیٹھنا اٹھنا میں کبھی پسند نہیں کرتا۔ مجھے ان چیزوں سے ذرا نفرت سی ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا۔ کیا فائدہ، آپ کسی کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے تو وہاں سے نئی باتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور پھر فائدہ ہی کیا؟ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی ہے تو آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ بجائے آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے، آپ کا غم غلط کرے، وہ آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دے گا، کیونکہ آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یہاں تو آپ نے یہ کہا تھا نا کہ سچی دوستی اور سچی محبت کے ٹاپک پر میں ویڈیو بناؤں۔ سچی دوستی اور محبت تو دور کی بات ہے، یہاں تو سکے رشتہ دار خود وہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنے نہیں بنتے۔ خونی رشتے وہ اپنے نہیں بنتے، وہ بھی آپ کے ساتھ اسی وقت تک ہیں جب تک آپ ان کے ساتھ ٹھیک ہیں۔ سکے رشتہ دار بھی وہ آپ تک صرف مطلب کی حد تک ہیں۔ ہر دنیا مطلب کی حد تک ہی ہے۔ جو دیکھنے میں بہت نظر آتا ہے نا آپ کو کہ یہ بندہ بہت مخلص ہے، تو وہ اندر سے ویسا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی بھول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو آزما کر دیکھ لیں کہ جو آپ کو شخص نظر آتا ہو نا کہ یہ بندہ بہت مخلص ہے، تو آپ اس کے ساتھ دوستی لگا کر دیکھ لیں۔ اینڈ پر آپ پر کیا انکشاف ہوگا کہ وہ جو آپ کو مخلص نظر آتا تھا نا، اس میں بھی کوئی اس کا اپنا ذاتی مفاد شامل تھا۔ تو دوستو، آج کل مخلص دوستی یہ صرف ایک نام ہی رہ گیا ہے۔ مخلص دوست بہت کام ملتے ہیں۔ میں نے تو ساری عمر باہر گزاری ہے۔ میری زندگی کا تمام وقت گھر سے باہر گزرا ہے۔ میں نے رنگ برنگے لوگ دیکھے ہیں، ہر قسم کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے۔ اب مجھ سے زیادہ کون یہ بات جان سکتا ہے؟ جتنا میرا زیادہ تجربہ ہے زندگی کا، اور اتنا زیادہ تجربہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کی کوئی دل جوئی، آپ کی کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں، تو آپ باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر مسجد چلے جائیں، نوافل ادا کرنا شروع کر دیں، قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ مسجد نہیں بھی جانا پسند کرتے تو آپ گھر پر ہی نوافل کا سلسلہ شروع کر دیں، تلاوت قرآن پاک شروع کر دیں۔
جو سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے وہ کوئی دوست آپ کو دے ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ نے لازمی دوست بنانے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ بزرگوں کی محفل میں چلے جائیں۔ یہ جو سیانے لوگ ہوتے ہیں نا، عمر سیدھا لوگ، آپ ان کے ساتھ دوستی لگائیں، وہاں سے آپ خالی ہاتھ نہیں آنے لگے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس کریں گے۔ یہ جو وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے۔ یہ جو میں اب مخاطب ہوں تو یہ میں صرف میل سے ہی مخاطب ہوں، میل اور فیمیل دونوں سے مخاطب ہوں کہ فائدہ کوئی نہیں آج کل کسی سے ملنے کا، اس سے انسان دوستی سے تو بہتر انسان اکیلا ہی بہتر ہے۔ اگر نہیں تو آپ میری نصیحت پر عمل کریں، آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اور یہ بھی نہیں تو آپ اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بزرگوں کی محفل میں جائیں، وہاں سے آپ کو اچھا مشورہ ملے گا، اچھی باتیں ملیں گی۔ یہ جو ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں دوست ہے، اس کے پاس جاؤں گا کہ اس کو اپنا غم سناؤں گا، اس سے کوئی مشورہ پوچھوں گا، ایسا کبھی ممکن نہیں۔ وہ بجائے آپ کا پریشانی دور کرنے کے، وہ آپ کی پریشانی میں اضافہ کرے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ تک ہی محدود رہیں، اپنے کاموں میں دل لگائیں۔ اگر نہیں لگتا تو آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل لگائیں، اگر نہیں لگتا تو آپ بزرگوں کی محفل میں جائیں۔ جہاں تک سچی محبت کا تعلق ہے، یہاں تو سچی دوستی ملنا مشکل ہے، تو سچی محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ سچی محبت رب اپنے پالنے والے رب کی ذات سے کریں۔ سچی محبت نبی آخر الزمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام، ان سے سچی محبت کریں جس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ سچی محبت کرنی اپنے والدین سے کریں، سچی محبت کرنی بزرگوں سے سچی محبت کریں۔ وہ آپ کو کوئی دعا ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعا خدا پاک رد نہیں کرتا۔ اگر کسی بزرگ نے آپ کو صدقہ دل سے دعا دے دی نا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ یہ جو ہے نا یہ آج کل کے لوگ یہ زہر قاتل کی طرح ہیں، اور یہی بات ہے کہ میں لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک میں آپ کو اپنی مثال بتا، ابھی اس وقت میں گاؤں میں ہوں، میں رات گاؤں 11 بجے کبھی 12 بجے آتا ہوں، میری رات گاؤں میں گزرتی ہے، اور صبح میں 7 بجے اٹھ کر 7:30 بجے اٹھ کر شہر آ جاتا ہوں، اور تمام دن شہر گزرتا ہے۔ یہاں تک کہ جمعرات کو میں جب جلدی گاؤں آتا ہوں نا تو پھر لوگوں سے میرا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرا پچھلی جمعرات ایک دوست سے آمنا سامنا ہوا، تو اس نے کہا شہزاد بھائی آپ کہاں رہتے ہو؟ میں نے تو آپ کو دیکھا ہی 4-5 سال بعد ہے۔ حالانکہ یقین کریں میں روزانہ رات کو گاؤں جاتا ہوں، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کو میں نے دیکھا ہی 4-5 سال بعد ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب میں نے کسی سے ملنا نہیں، کسی سے دعا سلام نہیں رکھنی، جب میں نے رات کو 11 بجے جانا اور صبح سویرے اٹھ کر شہر کو آ جانا ہے، تو کسی کو کیا پتا کہ میں ہوں بھی یا نہیں ہوں۔ اور مجھے کوئی شوق بھی نہیں اپنے موجودگی کا احساس دلانا کسی کو، تو میں دنیا سے ویسے ہی متنفر ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن دوستوں میں حقیقت پسند انسان ہوں، میں ہر بات دلیل کے ساتھ حقیقت کے ساتھ کرنے کا عادی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔
اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اگر نا پسند آئی ہو تو ڈس لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔